شہدائے کربلا کی یاد، شہر شہر یوم عاشور کے جلوس۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں 10 محرم الحرام کے جلوس روایتی راستوں پر گامزد۔ عزاداران کا ماتم اور نوحہ خوانی۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس، حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ اور لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پر ختم ہوگا۔ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی ماتمی جلوس منزل کی جانب روانہ۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے قائم رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبے کے مختلف شہروں اور کراچی میں سیکیورٹی کے مربوط انتظامات کی ہدایات جاری کی۔ تمام مکاتب فکر کی جانب سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین پر قائم رہنے کو بھی سراہا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق سندھ رینجرز کی جانب سے جلوسوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اور پشاور، کوئٹہ میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ یوم عاشور پر شہر شہر شربت دودھ کی سبیلوں کا اہتمام۔ ملتان میں نذر و نیاز کے لیے حلیم کی 100 سے زائد دیگوں کی تیاری۔ ملک بھر میں عزاداران میں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عوام کے لیے اچھی اور گندم ذخیرہ کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ روس سے گندم کا پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر روس سے $279 میٹرک ٹن کے حساب سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ روس سے خریداری کے بعد مل کو $92 فی کلو کے حساب سے گندم ملنے کا امکان ہے۔ روس سے گندم خریداری کے بعد ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چین نے 6 ماہ بعد پاکستان میں نئے مستقل سفیر کا تقرر کر دیا۔ لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، گجرانوالہ، ڈسکہ، پسرور، پتوکی، جھنگ، گوجرا اور گردنواہ میں بارش۔ لاہور گلشن راوی میں 152، لکشمی چوک پر 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں پانی جمع۔ گجرانوالہ اور ساہیوال میں نشیبی علاقے زیر آب۔ سوات میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ۔ ملم جبہ روڈ کل رات سے ٹریفک کے لیے بند۔ شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے لنک روڈ بند۔ چلاس میں سیلاب سے گھروں، فصلوں، باغات کو نقصان، رابطہ سڑکیں تباہ۔ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ بہاول نگر کے قریب دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ مومیکا کے مقام پر عارضی بند ٹوٹ گیا، متعدد آبادیاں زیر آب۔ منچن آباد میں بابا فرید پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چشتیاں میں عارضی بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیاں ڈوب گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 900 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات اب بھی قریبی اور نمایاں ہیں۔ افغان صوبے کنڑ میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے زیر انتظام تربیتی کیمپوں کو کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کئی منقسم گروہوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد اور افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ڈیفالٹ سے متعلق دعوے پر شبر زیدی اور اسد عمر آمنے سامنے۔ شبر زیدی نے کہا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس لیے اسد عمر کو ہٹایا گیا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے شبر زیدی کے دعوے کی تردید۔ کہا شبر بھائی خیریت ہے، یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر دی؟ میرے وزارت خزانہ سے ہٹنے کا مہینہ اپریل 2019 تھا، اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر $8.7 ارب تھے، یہ ڈیفالٹ کی کہانی کہاں سے آ گئی؟
شبر زیدی کا جواب، کہا میں نے سسٹم پر تنقید کی تھی، پی ٹی آئی پر نہیں۔ مافیا نے چیئرمین پی ٹی آئی کی پالیسی چلنے نہیں دی، ان کی معاشی پالیسی میں کوئی خامی نہیں تھی۔ شبر زیدی نے انٹرویو میں کہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ اسد عمر واضح تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور وزیر اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ پہلے 3 دنوں میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ نے دیوالیہ معیشت چھوڑی ہے اور ڈار صاحب کے تمام دعوے مکمل جھوٹ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شبر زیدی کا انٹرویو اسکینڈل ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل، کہا اسد عمر کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے بہت جلدی کی تو آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہوں گی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا شبر زیدی کی یادداشت فارغ ہو گئی ہے یا کسی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔ شبر زیدی فاٹا میں اسٹیل کی صنعت پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اب ٹی وی پر کہہ رہے ہیں حماد نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی لیکن وزیر اعظم نہیں مانے۔ 13 اگست کو صوبائی حکومت کی مدت ختم ہوگی، اس وقت تک انتظار کریں تو 2 ماہ میں الیکشن ہوں گے۔ اگر 3 ماہ کی ضرورت پیش آئی تو 1 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پولیس کے اختیارات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہمیں خوشی ہے، اس حوالے سے جلد تفصیلی آگاہ کروں گا۔ بابو سر ٹاپ حادثے میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی میتیں آبائی علاقے ساہیوال پہنچا دی گئیں۔ اہل خانہ کے مطابق نماز جنازہ 5:30 بجے ادا کی جائے گی۔ گزشتہ روز گاڑی حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں گرنے سے 8 افراد جلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اور تشدد کی شکار سول جج کی گھریلو ملازمہ 5 روز سے لاہور میں زیر علاج۔ پروفیسر الفرید ظفر کے مطابق رضوانہ کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر ہے، لیکن آکسیجن کی ضرورت اب بھی پڑ رہی ہے۔ طبیعت خراب ہونے پر آکسیجن لگا دیتے ہیں۔ بچی کو نرم غذا دینا شروع کر دی ہے۔ بچی پر تشدد کیس میں نامزد سول جج کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔